اس میں آواز آ جائے گی تمہاری؟ ہاں آ جائے گی میں تھوڑا لاؤڈ بول رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مسلسل ٹرانسمیشن آپ قائم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں محرم کی، اور اس پہ ہم ہر دن آپ کو ایک عزاداری کا سلسلہ ہے جو کہ ہم آپ تک لے کر آ رہے ہیں. پوری دنیا سے عزاداری ہے جو کہ دکھائی جا رہی ہے قائم ٹی وی پر. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاسٹ ہم نے گفتگو جہاں پر اپنی کربلا کے پس منظر پہ بات چیت کی تھی، آج ہم وہیں سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں سلطان احمد صاحب، اور بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے وہ پچھلے پروگرام میں. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے دوبارہ اس کربلا کے پس منظر پہ ہم بات کریں گے اور تاریخ کو جانیں گے کہ یہ کس طرح سے کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اس کے پیچھے کیا پس منظر تھے. کیونکہ کوئی بھی واقعہ بقول سلطان احمد صاحب کے کوئی بھی واقعہ اچانک سے نہیں ہو جاتا. آئیے. السلام علیکم سلطان صاحب. آپ کا جی بہت آپ کا شکریہ. آپ جزاک اللہ، مولا آپ کو صحت تندرستی عطا کرے کہ آپ اتنا خوبصورت ہمارے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں اپنی گفتگو سے، اور ہمارے ناظرین ضرور اس کو دیکھ کر پسند فرمائیں گے. آپ کا ہم بہت شکریہ، قائم ٹی وی پوری ٹیم ادا کرتی ہے آپ کا. خاور ایک دفعہ پھر شکریہ. میں پھر کہتا چلوں کہ بہت محدود معلومات کو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے سادہ اور آسان اور مختصر انداز سے لوگوں کو بتا سکوں، تاکہ مجھ سے بھی بیچ میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ایسی نہ بات کہہ دوں میں کہ لوگوں کی دل آزاری ہو. بالکل، ہمارا مقصد دل آزاری بالکل نہیں ہے. ایک میسیج ہے، ایک ہمارا پیغام ہے جو سلطان صاحب آگے ہم اس کو ترویج کر رہے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں عزاداری کس طرح منائی، مطلب اس وقت ابھی کی جا رہی ہے پوری دنیا میں. ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. سلطان صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کربلا کی تاریخی پس منظر اور نظریاتی جو ایک اس کا ماحول ہے، اس پر آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیں، کربلا کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں اور ہونے چاہیے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں. ایک تو صرف ہم اس کو مذہبی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کو تو یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، حقیقت مدنی ہے وہ، کہ ہم اس کو جا کے اس قربانی کی تکمیل کہتے ہیں جس کو کہ ذبح عظیم کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کو. تو اس کی جو تصدیق ہے وہ علامہ اقبال نے کی ہے. علامہ اقبال کا میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے نظریاتی گاڈ فادر ہیں. وہ پھر مفکر اسلام کہلاتے ہیں، حکیم الامت کہلاتے ہیں، شاعر مشرق، مصور پاکستان وغیرہ تو ہے ہی. تو ان کا کہا ہوا جو ہے وہ کم سے کم پاکستان میں بہت اہم ہونا چاہیے. بے شک. تو انہوں نے ذبح عظیم کا جو اقرار کیا ہے اس میں دو شعر ہیں اس میں، کہ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر. تو پہلا جو مصرع ہے وہ تو حضرت علی کی شان میں ہے. ان کا ایک قول ہے کہ جو قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو اس میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ بے کا نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ. ہاں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن شریف مرکوز ہوتے ہوتے حضرت علی کی ذات میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو کیا قرآن ناطق کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو پہلا مصرع تو حضرت علی، اور دوسرا ہے مانیے ذبح عظیم آمد پسر، یعنی کہ ذبح عظیم کا مطلب وہ بیٹا آیا ہے جس کو ذبح عظیم کی کا معنی ہے اس کے. ایک جگہ کہتے ہیں وہ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. سبحان اللہ. تو ایک تو زاویہ دیکھنے کا یہ ہے، اور یہ ظاہر ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ حقیقت بھی اسی طرح ہے. بے شک ہے. ہمارا جو یہ پورا مذہب بھی کہہ رہے ہیں، اور خاص طور سے ہماری جو مذہب سے الگ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اس کو الگ کہنے میں آسانی کی کہہ دیتے ہیں، تو جو شیعت ہے یہ تاریخ کا حصہ بھی ہے، عقائد کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ کا حصہ بھی ہے، ایک زندہ جدید تاریخ کا حصہ ہے. تو ہم اس کو تاریخی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے ہمیں، اور اس میں پھر وہ نظریاتی ہے، ظاہر جو واقعہ ہے اس ایک نظریاتی پس منظر ہے اس کا. صحیح. نہیں،
اور نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اشارتاً کیا تھا، کہ اسلام میں حضور کے بعد ایک نظام قائم ہوا تھا ریاست چلانے کا، بالکل، جس میں موروثیت کا کوئی دخل نہیں تھا، نہیں، خلافت تھی، کسی ایک خلیفہ نے بھی اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ لیکن ہوتے ہوتے جب حضرت علی کا وقت آیا تو اس وقت تقسیم ہوئی، ایک تو ریاست اسلامیہ کہہ لیں آپ، ایک طرف اسلامی ریاست تھی، ایک طرف مسلمانوں کی ریاست تھی، ٹھیک ہے، ایک طرف خلیفہ راشد تھے، ایک طرف ان کا مخالف ریاست تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں سے ہم وہ اس میں پہلے ہی بات ہوئی جو طے ہوا تھا امام حسن اور معاویہ کے درمیان، یہ کہ جب تمہارے بعد ہم اسے خلافت کو ہی تسلسل قائم کریں گے، یعنی کہ موروثیت نہیں آئے گی۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ جو تھا، معاویہ نے پھر یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ تو یہ پہلا وہ تھا، مطلب خلافت کے نظام سے انگریزی کا لفظ مجبوراً استعمال کرنا پڑا، ڈائیورژن تھا، یعنی کہ خلافت سے موروثیت یعنی کہ ملوکیت کی طرف کا پہلا قدم تھا یہ۔ اچھا، ایک میں آپ کو قطع کلامی کروں گا، معاف کیجیے گا، کیا امام حسن نے جب شرائط رکھی تھیں، جو سولو جسے کہتے ہیں، تو اس میں ایک انہوں نے یہ شرائط بھی رکھی تھی کہ جو ممبر سے مولا علی کو وہ ان کو جو برا بھلا اور ایک یہ جو فرض قرار دیا گیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں یہ آپ نے کرنا ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا، ایسا بھی تھا کچھ کیا؟ نہیں، ایسا ہوگا ہی، ظاہر ہے امام حسن کو یہ ہونا ہی چاہیے، لیکن وہ ختم نہیں ہوا تھا معاویہ کے وہ آج تک بھی لوگ ان کے ہیں، معاویہ کے پورے دور میں خطبے کا حصہ تھا باقاعدہ، یہ مطلب سرکاری طور سے یہ خطبے کا حصہ تھا، سرکاری طور پر، اور وہ آج تک بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج تک ان کے باقی، تو بہرحال وہ کہتے رہے اس میں اسے کوئی فرق نہیں بیٹھتا ہے۔ آپ اپنی موضوع پہ آ جائیں۔ جی، تو امام حسین کی مطلب یہ ان کا فرض بن گیا تھا۔ ویسے تو بے شمار رسول اللہ کے وفات کے سے 50 سال بعد ہی تو یہ واقعہ ہو گیا، 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 61 میں یہ ہو گیا، تو 50 سال میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہوں گے نا۔ اور ہمیں جو صحابہ کی تعریف بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک نظر بھی حضور کے اوپر ڈال لی، انہیں دیکھ لیا تو صحابی ہو جاتا تھا، صحابی ہو گیا۔ تو اس وقت تو سینکڑوں ہزاروں صحابہ ہونے چاہیے تھے، مگر کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی کھڑا نہیں، سوائے امام حسین کے، کہ ان کا ہی مطلب انہی کا فرض تھا، انہی کی ہمت تھی کہ وہ کھڑے ہوئے۔ اور ایک میں بتاؤں آپ کو کہ مولانا مودودی سے پوچھا بیعت کے حوالے سے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مودودی صاحب نے اس کا تاریخی جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ سوال الٹا ہونا چاہیے کہ جب امام حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیسے کر لی، کیونکہ اس کی سند جو ہے وہ امام حسین کی ذات ہی ہے۔ اور یہ بات یزید بھی جانتا تھا، ٹھیک ہے نا، یزید کا جو اصرار تھا وہ کیوں تھا؟ امام حسین کے ساتھ تو ثابت ہو گیا تھا کہ 72 آدمی ہیں، نہیں، اس 72 میں بھی بڑی تعداد تو ان کے گھر والوں کی تھی، ان کے خاندان کی تھی۔ تو یزید بھی یہ جانتا تھا کہ جب تک یہ میری خلافت کو وہ نہیں کر دیں گے، سند دیں گے، اس وقت تک میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور نہیں، وقت نے ثابت کر، وہ تو وقت نے ثابت کر دیا ہے کچھ نہیں تھا۔ تو امام حسین واحد آدمی ہیں جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور پھر میں اقبال کو پڑھتا ہوں کہ ان کا تاریخی شعر ہے، اس کا مفہوم اگر سمجھ جائیں لوگ، جو میں اپنی سی قابلیت کے مطابق اس کی کوشش کروں گا اس کی تشریح کرنے کی بھی۔ انہوں نے کہا تھا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز مسلمان، وادی حجاز میں اسلام، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے بھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ دیکھیں اس پہ آپ غور کریں، اس شعر کی ذرا سے گہرائی میں جائیں، اس کو پھیلائیں، تو امام حسین کے وقت میں قافلہ حجاز تھا ہی کتنا سا، ان کے بابا اور پھر ان کے نانا، دو ہی تو تھے نا۔ تو پھر اقبال نے کیوں کہا کہ ایک بھی نہیں ہے حسین؟ کوئی نعوذ باللہ، خدا نخواستہ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی برتری تھی ان ہستیوں کے اوپر، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نا۔ لیکن میں اس کی تشریح کرتا ہوں کہ ان کے حالات مختلف تھے حالات، بالکل۔ رسول اللہ کے سامنے جو مخالفین تھے وہ بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، کفار، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، بالکل نہیں، سامنے کھڑے ہوئے ہیں، منہ پہ انکار کرتے تھے تو مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ جو ساتھی تھے ان کے اندر کوئی
کنفیوژن نہیں تھا ان کو کہ بھئی یہ ہیں. پھر حضرت علی کا وقت آ گیا تو حضرت علی کے وقت میں تقسیم ہو گئی تھی. وہ بھی مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے, اذان دیتے تھے, روزے رکھتے تھے, قرآن پہ, اللہ پہ, رسول پہ, سب پہ یقین رکھتے تھے نہیں جی, اور ادھر بھی یہی رکھتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا. تو حضرت علی کے سامنے یہ تو صورت حال تھی, لیکن حضرت علی کے پاس پوری ایک ریاست کا انفراسٹرکچر تھا. ان کے پاس ایک پورا لشکر تھا, ہتھیار تھے, ریاست کی طاقت تھی. تو امام حسین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. اس وجہ سے وہ حالات کے حوالے سے ایک حسین بھی نہیں ہیں نا. اور یہی دیکھیں اس کے اثرات آپ یہ دیکھیں, اور جیسے ہی وہ ہوئی اس کے بعد ملوکیت ہے اور سو آج تک قائم ہے وہ آج تک. اور لیکن ان کے اس عمل کی طاقت کا اندازہ کریں کہ تمام تر ریاستی تشدد اور اس کی رکاوٹ کے باوجود امام حسین کا نام جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. سبحان اللہ. رکنے کا نام نہیں لے رہا. بے شک بے شک. مطلب دنیا میں جو دیگر مذاہب ہیں ان کو فروغ جب شامل ہوا ہے یا ہوا ہے, ان کو فروغ ملا ہے جب ریاست کی طاقت ان کے پیچھے تھی. سبحان اللہ. اس نظریے کے پیچھے تو ریاست کی طاقت ہمیشہ مخالف رہی ہے. مخالف رہی. بے شک بے شک. روزوں کو مٹانے کی کوششیں ہوئیں, روزے بجائے مٹنے کے اور بلند ہوتے جا رہے ہیں, اور آج تک ایسے ہی ہے. اور یہ قیامت یعنی رہتی دنیا تک ان کا عروج. تو یہ ایک تاریخ کا سبق ہے. وہ کہتے ہیں تاریخ سبق یہ ہے کہ حق اور سچ کہیں نہ کہیں اپنے وجود کو برقرار رکھتا ہے, اور جتنا بڑا سچ ہوگا اتنا ہی زیادہ طاقت کے ساتھ ظاہر ہوگا. اور دنیا میں امام حسین اور کربلا سے بڑا سچ آج تک نہیں آیا. اچھا سلطان صاحب, میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ واقعہ کربلا ہم اتنے برسوں سے سن رہے ہیں, تو اس کے اثرات ہم پر کیا ہونے چاہیے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. کیا دیکھیں یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے, اور یہ میرا تو مرتبہ نہیں کہ میں اس حوالے سے کچھ کہوں. جن لوگوں کا مرتبہ ہے یہ کام ان کو کرنا چاہیے. لیکن ویسے ہی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے لیے جتنا بڑا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے اتنا دنیا میں کسی کو آج تک نہ ملا نہ ملے گا. کہ 2.5 مہینے تک آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سال بھر جو اور مواقع آتے ہیں موت و حیات کے اس میں بھی تشہیر کرتے ہیں. لیکن جو رد عمل آنا چاہیے وہ نہیں آ پا رہا. اور 1384 سال ہو گئے اس واقعے کو ہوئے ہوئے, اس کے تذکرے ہوتے ہوئے. لیکن مجھے تو کچھ اس حوالے سے کچھ اپنے اندر جو من حیث الجماعت بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی, کچھ بہتری ہوتی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آتی ہے. اچھا تو کیا اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا ممبر رسول سے وہ میسج کنوے نہیں ہو رہا, یا ہم اپنے آپ کو ایگری نہیں کرتے, ہم وہ چیزیں نہیں ایبزارب کرتے اپنے اندر؟ دیکھیں میں چھوٹا منہ ہے وہ بڑی بات ہے یہ, لیکن یہ محاورہ ہے کہ عالم بے عمل کی بات میں اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو عالم ہیں وغیرہ ہیں یہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مطلب ذکر حسین کرتے ہیں, تو لوگ پھر ان کو فالو کریں گے. ہاں, ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کریں گے, آئیڈیل بنانا شروع کریں گے نا. اور یہ بات صرف یہی نہیں ہے, دنیا کے جتنی نظریات ہیں دنیا میں ان کے جو پیش رو ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے ان کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں. ہم بڑے لوگ, آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, 150 سال پہلے کی, ان لوگوں کو پڑھ کے پھر تبدیلیاں آتی تھیں. مطلب زیادہ دور نہیں جاتے, اپنے ہاں دیکھ لیتے ہیں گاندھی جی نے کھدر پہنا, پورا ہندوستان کھدر پہننے لگا. بھٹو نے شلوار قمیض پہنی, پوری پاکستانی قوم شلوار قمیض پہننے لگی. صحیح بات ہے. تو ایسے ہی اگر ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے پیش رو ہیں, جن کو ہم سنتے ہیں, جن کے توقع رکھتے ہیں, وہ اگر اپنے عمل سے ثابت کریں کہ بھائی جو میسج دے رہے ہیں وہ ہم اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں, جی ایسا, تو پھر اس پہ اثر زیادہ ہوگا لوگوں پر. نہیں, اثر اسی وہ, لیکن وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتا ہے. زور سے. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. آپ اپنا ایکشن دیں گے وہ لوگوں سے بغیر کہے آپ تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. نہیں یہ دیکھیں, میں آپ کو حضرت 8ویں امام کا آپ کا قصہ سناؤں آپ کو, قصہ نہیں سوری واقعہ ہے, تاریخ ہے یہ تو. وہ مامون رشید کے داماد بھی تھے اور جانشین بھی تھے. بالکل.
مامون رشید کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، نہیں دیتا تھا، نہیں تھا، کیونکہ باہر نکلیں گے تو یہ تو بادشاہت کو ہی ختم کر دیں گے لوگوں. تمہارا بڑی مشکل سے کسی وقت پہ انہیں اجازت دی گئی کہ اچھا آپ کسی وقت نماز پڑھنے چلے ہیں، تو وہ اپنے اسی عوامی حلیے میں باہر نکل آئے. وہ تو امام رضا اسی حلیے میں باہر نکل آئے، لوگ ان کے پیچھے، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس دن مامون رشید نے طے کیا کہ بھائی ان سے کام نہیں چل سکتا، یہ تو بادشاہت ہی ختم کر دیں گے، کیونکہ ان کا ایک عمل جو تھا وہ پوری بادشاہت کے لیے خطرہ بن گیا. نہیں تو پھر ان کو شہید کیا گیا. بالکل. تو یہ جو ہمارے امام تھے ان کی تو شخصیت ایسی تھی کہ وہ زبان سے کچھ نکالتے تھے، اور وہ لوگ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے سب عمل تھے، ان کی سب زندگیوں کا ایک حصہ تھا. تو یہی سب کچھ اگر ہمارے میں تو آج بات کر آئے گی، یہ جو آج کل تو فیس بک بولتا ہے، بے شک، تو میں تو سوشل میڈیا بول رہا ہے. ہاں کسی ایک آدھ جگہ میں نے کمنٹ بھی کر دیا تھا کہ بھائی ہمارے تو جو ائمہ تھے، ہمارے رسول تھے، وہ تو بوریا نشین تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے. نہیں بالکل عام سادی ترین جو معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ تھا، اس کے معیار پہ زندگی گزارتے تھے. میں ایک قصہ سناؤں تمہیں، پھر بارہ قصہ غلط کہہ دیتا ہوں میں، واقعہ سناؤں کہ جب حضور نے بعثت کے بعد اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے ملکوں وفد بھیجے تھے. تو اس وقت وہ ملک حبشہ کہلاتا تھا، اب وہ ایتھوپیا کہلاتا ہے، تو افریقہ. تو انہوں نے وہاں ایک وفد بھیجا اپنا، قریش نے اپنا وفد بھیج دیا اس کی کاٹ کرنے کے لیے. تو بادشاہ نے دونوں کی بات سنی، پھر آخر نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ محمد کے ماننے والے کون لوگ ہیں. تو قریش نے بہت ہی تضحیک آمیز انداز میں کہا کہ چند بڑے لوگ ہیں، باقی سب نچلے درجے کے لوگ ہیں، غلام ہیں، کچھ اور نچلے درجے کے لوگ ہیں. تو بادشاہ نے تاریخی جواب دیا، اس نے کہا پھر تو محمد ہی سچے ہیں. تو سچے ہونے کی جو علامت ہے وہ یہ ہے، معیار یہ ہے کہ آپ سے کم درجے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو ہمارے جو یہ لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہے کہ بھئی ہم کس طرح کریں، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے عمل بدلنے کا، کہ آپ ذہن بدلیں، ان کا شعور بدلیں، اور اس کے لیے آپ کو حقیقی تعلیم دینی ہوگی. سبحان اللہ. نہیں آج کے دور کی تعلیم دینی پڑی، ورنہ آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. اچھا سلطان صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں عزاداری میں کیا تبدیلی آنا شروع ہوئی؟ آپ کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے انڈیا کی بھی برسوں عزاداری جا کے کی، اور ہر سال آپ جاتے رہے، اب آپ یہاں پر بھی عزاداری ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے گھر میں بھی ایک 45 برس سے عشرہ ہو رہا ہے، اور ایک اسی پرانے روایتی انداز میں ہو رہا ہے. تو آپ آج کل کی جو عزاداری ہے اور ابھی جو چند دہائیوں میں، تو آپ اس عزاداری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی ہمارے اس پہ روشنی ڈالیں گے. نہیں خبر، اب میں 74 سال 2-1 مہینے کا ہو گیا ہوں، تو اگر بہت پیچھے جاؤں، بہت پیچھے جاؤں تو کم سے کم 50-55 سال کی تو یادیں میری ہیں ہی. واہ 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 سبحان اللہ. مجھے تو افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے مجھے کہ عزاداری کا جس طریقے سے عنوان بدل گیا ہے، مجھے تو مطلب مایوسی ہوتی ہے اسے دیکھ کے، بڑی مایوسی ہوتی ہے. کیونکہ پہلے نا اتنی تقسیم نہیں تھی معاشرے میں اس حوالے سے، بلکہ جس طرح جتنی عزاداری جس کو ہم اس کا اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے ہے سب سے زیادہ اس کا حقدار سمجھتے ہیں، اتنا ہی دیگر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے الگ ہیں، وہ بھی اتنی ہی عزاداری کرتے تھے جتنی ہم کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا ہم نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اس بیچ؟ وہ دیواریں تو کھڑی کرنے والوں نے کھڑی کی ہیں، اچھا، لیکن ہم نے اس کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. میں کبھی کہتا ہوں دیکھیں، مخالف سے جو مخالفین ہیں وہ تو مخالفین ہی نا، ان سے شکایت کرنا نادانی ہے. بالکل. ہم اپنا فرض پورا کریں. ہم ان کی رو میں کیوں بہہ گئے؟ بالکل. مثلا یہ سبیل ہے، یہ کیا نام ہے، مزارات ہیں، یہ حلیم ہے، یہ ہمارا وہ نہیں تھا انسٹیٹیوشن.
یہ تو وہ مجھے لفظ کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، یہ تو اہل سنت کرتے تھے. میرے بچپن میں محرم سے پہلے چھوٹے بچے ڈبیا لے کے گھومتے تھے سبیل کا چندہ جمع کرنے کے لیے. ہاں بالکل، گلک بھی ہوتی تھی زمانے میں، دیکھیے میں نے. اور کہتے تھے سبیل کا چندہ. محلے کے بچے حلیم کا چندہ گھر گھر کر کے پھر حلیم پکاتے تھے. ہاں یہ دیکھا میں نے بھی. میں جب گولی مار سے 9 محرم کی رات کو ناظم آباد میں ہم رہتے تھے، گولی مار میں ایک امام والا تھا، وہ میرے ماموں کا تھا. وہاں سے ہم پیدل آتے تھے وہاں پر، تو پورا فٹ پاتھ جو تھا وہ سبیلوں سے اور حلیم کی دیگوں سے بھرا ہوتا تھا. سبحان اللہ. آج دکانیں بند ہوتی ہیں. ہاں نہیں، پہلے 9-10 کی چھٹی ہوتی تھی، نہ 8 محرم کو دکانیں بند ہوتی تھیں، جلوس نکلتا تھا، نہ 6 کو نہیں ہوتی تھی. یہ آج تو سب دکانیں بند، کنٹینرز لگا رہے ہیں، روک رہے ہیں. ایک جلوس جو تازیوں کا جلوس تھا وہ ذوالجناح کے جلوس سے الگ ہوتا تھا، جو جا کے نیٹی جیٹی پہ اپنے تازیے ٹھنڈے کرتے تھے. یہ تو محاورہ ہے نا، تازیے ٹھنڈے ہو جانا. تازیے ٹھنڈے ہو جانا، وہ تو یہ 10 محرم کو ہوتا تھا. 10 محرم کو ہوتا تھا. اور جب آپ پرانے شہر جاتے تھے، ایرانیان وغیرہ جب ہم جاتے تھے 8 محرم کو، تو پورے فٹ پاتھ جو تھے وہ تازیوں کے بنانے والوں سے. آج بھی میں نے کچھ وہ مقامات پہ ایرانیان کے پاس وہ تازیے رکھے بیٹھے ہوتے ہیں 10 محرم، دیکھا ہے وہ کچھ ابھی بھی کچھ ہے. ابھی نہیں، اب تو سیکورٹی نہیں بیٹھنے دیتے. سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو، مطلب وہ 6 انچ سے لے کے اور 6 فٹ 8 فٹ تک کے تازیے بناتے تھے، اور وہ بیٹھے ہوتے اور تھے، پھر جا کے وہ نیٹی جیٹی پہ انہیں ٹھنڈا کرتے تھے. لیکن ان کا انداز الگ تھا. اس میں ڈھول تاشا بھی ہم پتہ نہیں کیوں اتنا مایوس سمجھتے ہیں. ہمارے تو امروہہ میں ڈھول تاشے ہی بجتے ہیں، عراق میں ڈھول تاشے بجتے ہیں، ایران میں بھی ایسے ہی، ایران میں بجتے ہیں. تو وہ ڈھول تاشے ہوتے تھے، ان کا اپنا انداز ہوتا تھا، لیکن وہ نام یہی ہوتا تھا. ہاں، سینی باجا. اور دنیا میں ہر معاشرے میں عزاداری میں ان کے مقامی ثقافت کا رنگ دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھیں گے مختلف ہوتا ہے سب جگہ. تو کوئی اس کا پیمانہ یا معیار نہیں ہے، سب اپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں. مرکز ایک ہی ہستی ہوتی ہے. ناظرین اکرام، ہم مسلسل کربلا کے پس منظر اور عزاداری جو کہ چند دہائیوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم اسی موضوع پر اگلا ایپیسوڈ بھی رکھیں گے اور ہمارے ساتھ سلطان صاحب موجود ہوں گے. بہت شکریہ سلطان صاحب، آپ بے انتہا خوبصورت گفتگو اور آسان الفاظوں میں ہمارے ناظرین کے لیے، نیو جنریشن جو کہ دیکھنا چاہتی ہے، سننا چاہتی ہے پرانی عزاداری کا سلسلہ کیسے ہوتا تھا، پرانی مجالس کیسے ہوتی تھی، وہ ہم آپ تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ. سلطان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ بہت ٹائم تک انہوں نے انڈیا کی عزاداری بھی دیکھی کی، وہاں جا کر وہاں کے بھی ہم تھوڑے سے تذکرے رکھیں گے اپنے اس پروگرام میں. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، میرے ساتھ سلطان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ سلطان صاحب آپ کا، آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں آتے رہیے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس میں لوگ اس میں جانیں گے کہ پہلے کی عزاداری کیا تھی اور اب کی عزاداری کیا ہے. یہ آپ مجھ سے بہتر کہیں گے. یہ خبر پھر کہہ رہا ہوں، پہلے بھی پچھلے والے بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو درگزر کیجیے گا. نیت میری یہی ہے کہ بات لوگوں تک پہنچے. بات تو جی. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی. اجازت دیجیے، خدا حافظ. چلیے صاحب، یہ کتنی دیر کا ہوا؟ یہ 24 منٹ.